سید علی گڑھی کے اولاد سے ہیں۔ ولادت باسعادت سے پہلے کی بشارت۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے بارے میں کئی بشارتیں دی گئی تھیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے شکم مادر میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے بڑے بھائی صاحب کا زمانے شیرخواری میں انتقال ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے حضرت کی والدہ محترمہ کو سخت صدمہ تھا۔ اسی درمیان ایک مجذوب صاحب تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی غم نہ کرو، عنقریب نیب البدل مل رہا ہے، وہ دیکھو آسمان کی طرف تمہارا بچہ آتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ حضرت کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جو ہی میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک نورانی قندیل میرے گھر میں داخل ہوئی، جس کی نورانیت سے حد نظر تک فضا منور ہو گئی اور میری آنکھیں روشن ہو گئی۔ اس کے بعد ہی ایام حمل کا آغاز ہوا۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ اس خوشخبری کا مصداق بن کر تولد ہوئے۔ چنانچہ 10 ذی الحج 1292 ہجری 6 جنوری 1876 عیسوی بروز جمعہ صبح 5 بجے حیدرآباد دکن میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مادہ تاریخ ولادت بلند مرتبہ ابو الحسنات ہے۔ حضرت کی ولادت باسعادت کا دن وہی مبارک دن ہے جس دن حجاج کرام وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ کر کے مینا میں قربانیاں ادا کر کے کعبۃ اللہ شریف کے طواف میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یقیناً یہ ذات عالی مرتبت عرفات و مزدلفہ کا پیغام صدق صفا لے کر طلوع ہوئی، معرفت کا سورج اور ولایت کا چاند بن کر عالم کو چمکائے گی۔ بچپن، تعلیم اور اساتذہ۔ آپ کا بچپن باخدا اور بزرگ ہستیوں کے درمیان گزرا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اور فارسی تعلیم اپنے والد ماجد سے فرمائی۔ درس نظامی کی تکمیل اس زمانے کے مشہور علماء، فقہاء اور مفسرین سے فرمائی، جو اپنے وقت کے امام علم و فن تھے، جن میں شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث عظیم حضرت حکیم عبدالرحمن سہارنپوری ثم حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم و فنون میں کامل مہارت حاصل کی۔ آپ کے ہم زمانہ علماء اور خود آپ کے اساتذہ آپ کی علمی قابلیت کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے۔ حضرت کو سرکاری ملازمت اور شاہانہ ملاقات کے کئی مواقع حاصل ہوئے، لیکن آپ نے شاہانہ رسوخ کے مقابل عوام کی خدمت کو ترجیح دی۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، طلباء کی تدریس اور مخلوق کی تربیت میں مشغول رہے۔
اور رشد و ہدایت کا سلسلہ تا حیات جاری رہا۔ روحانی علوم کا حصول۔ علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد آپ نے علوم باطنی اور روحانی کی طرف توجہ کی اور نقشبندی سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت عارف باللہ پیر سید محمد بادشاہ بخاری نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کے خدمت میں مسلسل حاضر ہوتے رہے اور روحانی منازل طے کرتے ہوئے اس بلند مقام پر پہنچے کہ شیخ کامل نے آپ کو منصب رشد و ہدایت کے قابل پا کر خلت خلافت سے نوازا۔ آپ اپنے پیر و مرشد کا بے حد ادب کرتے۔ آپ نے پیر و مرشد کے وصال مبارک کے بعد ہی پیر مریدی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سے پہلے جب لوگ آپ سے رجوع ہوتے تو آپ لوگوں کو اپنے پیر کی طرف رجوع فرما دیتے۔ آپ سلسلے نقشبندیہ مجددیہ اور قادریہ میں مرید کیا کرتے۔ آپ کے کئی لاکھ مرید ہیں۔ آپ کے مجالس واعظ میں عوام کی کثیر تعداد شریک رہتی۔ آپ کے وابستگان سلسلہ میں عوام کے علاوہ حفاظ، علماء، فقہا، شیوخ حدیث، مفتیان جامع نظامیہ، ارباب سلطنت، آئیان حکومت، دانشوران قوم ملت اور صاحبان صنعت و حرفت کی خاصی تعداد شامل ہے۔ معمولات شریفہ۔ حضرت نے اپنے بزرگان سلف کی طرح اوقات کا ایک نظم بنائے رکھا۔ طریقہ نقشبندیہ کے ذکر و اشغال، طریقہ نقشبندیہ کی ترویج و توجہ، نماز پنجگانہ کی امامت، نماز اشراق و چاشت، نماز تہجد، نماز عصر سے مغرب تک مراقبے اور توجہ کے حلقے، تلاوت قرآن، دعا و مناجات، تصنیف و تالیف آپ کے معمولات میں شامل ہیں۔ آپ حلم و بردباری، صبر و تقوی، عز و انکسار کا نمونہ ہیں۔ آپ صاحب کشف و کرامات ہیں، لیکن آپ ہمیشہ کرامات کو پوشیدہ رکھتے، کیونکہ خرق عادات نقشبندی طریقے میں محمود ہیں لیکن مقصود نہیں۔ حضرت کی کرامتیں ویسے تو شمار نہیں کی جا سکتی۔ ہر مرید کے ساتھ جدا جدا روحانی تصورفات رہے ہیں، جس قدر سنے جاتے وہ سمندر میں خطروں کی طرح ہیں۔ حج و بیت اللہ، زیارت روضہ مقدسہ۔ حضرت محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کے ساتھ خلافت عثمانیہ کے دور حکومت میں بادبانی جہاز سے حج بیت اللہ اور زیارت روضہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل فرمائی، اور اس موقع پر کعبۃ اللہ شریف کے
انوار و تجلیات، روزہ اقدس کے فیوز و برکات سے آپ کا قلب و قالب، روح و باطن کس قدر روشن و منور ہوئے اس کا بیان ممکن نہیں۔ حضرت قبلہ نے مدینہ منورہ میں شیخ الدلائل حضرت سید محمد امین رحمۃ اللہ علیہ سے دلائل الخیرات کی اجازت حاصل کی۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حضرت کے والد صاحب نے فرمایا، صاحبزادے آپ کی کوئی خواہش ہو تو بیان کریں، تو آپ نے ازراہ ادب خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت نے دوبارہ دریافت کیا تو آپ نے عرض کیا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تفسیر روح البیان کا نسخہ دلا دیں۔ تو والد بزرگوار نے بخوشی تفسیر روح البیان کا نسخہ خرید کر آپ کو عنایت فرمایا۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت علی الرحمہ کو علمی سرمایہ سے کس قدر رغبت تھی۔ اولیاء کرام کی زیارت کے لیے دہلی کا سفر۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ دکن اور ہندوستان کے اولیاء کرام کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ اپنے مریدین متوسلین کے ساتھ دہلی تشریف لے گئے تھے اور وہاں خواجگان حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت فرمائی۔ جب حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف پہنچے تو اس زمانے میں ان مزارات شریف کا احاطہ بند رہتا تھا، لوگ باہر ہی سے زیارت کر کے آ جاتے تھے۔ خاص طور پر آپ کے لیے بطور کرامت ایک نامعلوم شخص حاضر ہوئے، جنہوں نے بلا کسی درخواست کے خود بخود درگاہ شریف کا دروازہ کھولا اور زیارت کروائی۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ دکن کے طول عرض میں کئی مقامات پر اور بمبئی میں واعظ و نصیحت کے لیے تشریف لے جاتے۔ کسی کھلے میدان میں واعظ کی مجلس رہا کرتی۔ مجلس میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں شریک رہتے اور اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر یا ساؤنڈ سسٹم کا طریقہ نہ تھا۔ اس کے باوجود یہ حضرت قبلہ کا تصرف تھا کہ واعظ کی مجلس میں جو شخص چاہے نزدیک ہو یا دور، ہر کوئی آپ کا واعظ مبارک آسانی سے سن لیتا تھا۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ کے اس تذکرے کے بعد آپ کے تجدیدی کارناموں پر اب ہم روشنی ڈالیں گے۔ تجدیدی خدمات۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے تجدید دین و احیاء سنت کے سلسلے میں جو صحیح فرمائی، اس کو ہم 4 عنوانوں کے تحت بیان کر سکتے ہیں۔ 1 بیت عام، 2 مجالس واعظ، 3 تالیفات، 4 مکتوبات عالیہ۔ عمومی توبہ اور تجدید ایمان۔ اس زمانے میں جب افراتفری کا دورہ تھا، سماج کی بندھن ڈھیلی ہو رہی تھی اور غفلت، خدا فراموشی اور نفس پرستی کے اسباب زوروں پر تھے، آپ نے ایک نئی روح اور روحانی لہر پیدا کی، جس کو
ہر ایک محسوس کرنے والے نے محسوس کیا۔